کبھی حملے ہو جاتے ہیں, کبھی پیس ڈیل ٹیوزڈے کو ہونے والی ہوتی ہے, کبھی مہینوں لگ جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس کو سیریسلی نہ لیا جائے, اس کا مطلب ہے. نہیں خیر دیکھیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے, لیکن دیکھیں کہ اتنا جب اس کو پھیلانا آسان ہوتا ہے, کسی بھی جنگ کا یا کسی بھی معاملے کا پھیلانا آسان ہوتا ہے. آپ ایک 8 سال کے بچے کو اگر گھور کے دیکھ لیں یا ڈانٹ دیں یا تھپڑ مار دیں, اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے گھر سے کوئی بندوق لے کے آ جائے گا, آپ نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے وہ چپ چاپ سہن کے گھر چلا جائے. اسی طرح سے ایران ایک اس طرح کا ملک ہے, امریکہ کو اور اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا. اس کے پاس اتنی طاقت ہے, اتنی ریزیلینس ہے, اس کی عوام اس طرح سے استقامت سے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اور جب انہوں نے اس طرح کا رد عمل دکھایا تو پھر امریکہ کے پاس ظاہر ہے پلان بی سی ڈی نہیں تھا, اور اسی کا سبب ہے کہ اس وقت یہ لوگ بس اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس مشکل سے نکلا جائے. اور ظاہر ہے پھر درمیان میں اسرائیل ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اسرائیل کو کسی طرح سے بھی روکنا امریکہ کے لیے سب دشوار ہو رہا ہے. اس لیے یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے. سنجیدگی تو ہے لیکن پیچیدگی حائل ہو جاتی ہے. سر وہ بھی ذرا یہ بتائیں مجھے بھی, زہیب نے تھوڑی دیر پہلے کنفرم کیا, یہ لیبنن کے جو ہیں نمائندے پاکستان آئے ہیں, انہوں نے جو لیبنن کا بتایا ہے کہ جی یہ اس کو پیس ڈیل کا حصہ نہ بنائیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. کمانڈر ان چیف جو ان کے وزیر سربراہ ہیں, انہوں نے یہ بات کی. کمانڈر چیف تو پاکستان سے ملاقات کی. اچھا تو یہ انہوں نے بولی؟ جی انہوں نے بولی. وہاں سے بیان آیا ہے. یہ بڑا عجیب بیان ہے, کیونکہ سب سمجھ نہیں آ رہا کہ جی ایران جو ہے اس کو اپنے پیس ایگریمنٹ میں لیبنن کو جو ہے نہ رکھیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم سالو کریں گے. ہیں یہ نہیں سمجھ آئی. جی دیکھیے, اصل میں لبنان میں جو رائے عامہ ہے وہ منقسم ہے. وہاں پر جو آبادی کی تقسیم ہے وہ اس کو بالکل اس بات کو آشکار کر دیتی ہے. وہاں پر 25-30 کے قریب 25-30% شیعہ ہیں, سنی بھی تقریباً تھوڑے سے کم ہیں, کرسچنز بہت بڑی تعداد میں, ایک اور ایتنک اور بھی گروپس ہیں وہاں پر. تو جو شیعہ وہاں پر ہیں, جو وہاں کے جو حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ تو بالکل ایران کے ساتھ ہیں. لیکن جو باقی دیگر گروپس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, اور ظاہر حکومت اس میں شامل ہے, حکومت بھی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے ایران کی جو وہاں پر دخل اندازی ہے اس کو. اس وقت ایران کا جو پورا سٹینڈ ہے وہ لبنان ایران کہتا تو ہے, لیکن ایران کا وہاں پر جو الائے ہے صحیح معنوں میں وہ حزب اللہ ہے. جس طرح سے یمن میں دیکھتے ہیں آپ, ہوتی ہیں پورا کا پورا یمن ان کے ساتھ نہیں ہے, نہ وہ پورے کے پورے یمن کے ساتھ ہے, لیکن ظاہر ان کو اس طرح سے آئسولیٹ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے اس کو ایشو بنایا ہوا ہے. تو اس لیے ان کو یہ پتا ہے, لبنان کو یہ پتا ہے کہ جب تک ایران حزب اللہ کی سرپرستی کرتا رہے گا, حزب اللہ جب تک ان سے الائنڈ رہیں گے, تب تک اسرائیل کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ ان کو آئسولیٹ کر کے اپنے معاملات اسرائیل سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی گزشتہ ہفتے, اس سے پہلے 3 ادوار ہو چکے ہیں ان کے مذاکرات کے. یہیں واشنگٹن میں مارکو روبیو اس میں موجود تھے اور بہت پر امید تھے, لیکن پھر حزب اللہ کی طرف سے جب راکٹس پھینکے جاتے ہیں اسرائیل میں, تو پھر اسرائیل بہت بے دردی سے وہاں آبادی کو نشانہ بناتا ہے. تو اگر ایران جو ہے پیس ایگریمنٹ کر لیتا ہے, لیبنن کو نکال دیتا ہے اس کے اندر سے, تو کیا ہوگا؟ کیا لیبنن پہ حملے ختم ہو جائیں گے؟ اسرائیل نہیں کرے گا؟ ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ جب تک حزب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, اور پھر اس میں موقوف نہیں ہے. اسرائیل تو اپنے طور پر بھی بہت سی کارروائیاں ایسی کرتا ہے جس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی, جس کی کوئی منطق نہیں ہوتی. لیکن اس وقت کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ حزب اللہ, اب پتہ نہیں یہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ یقیناً ایران کی ان کو سپورٹ ہوگی, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, اور حزب اللہ کی جو ٹیکنیکس ہیں, جو فوجی ٹیکنیکس ہیں ان کی, وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. اب ان کے پاس بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ڈرونز آ گئے ہیں جو کہ جا کے ٹریک کر کے اسرائیلی فوجیوں کو ہٹ کرتے ہیں. تو حزب اللہ, یہ جسے کہتے ہیں کہ اٹس بیریڈ ان دی نیوز سم ویئر, حزب اللہ کی جو کارروائیاں ہیں. لیکن کوکب بھائی مجھے بتائیں, حزب اللہ کو اگر مائنس کر دیں, فرض کریں حزب اللہ کو نکال دیا جاتا ہے لبنان سے, تو کیا ان کی سوورینٹی, ان کی ٹیریٹری کو تسلیم کرتا ہے اسرائیل؟ یہ کوئی موقف آفیشلی دیا ہے یا وہ کیپچر ہی کرنا چاہتا ہے اس علاقے کو؟ جی دیکھیں, ان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں وہ تو ظاہر ہے 70-72 برس سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں وہ کس طرح سے. یہ کہنا تو دشوار ہے, لیکن کم از کم ان کے پاس ایک موقف آ جاتا ہے کہ حزب اللہ سے وہ حالت جنگ میں, حزب اللہ ان پر حملے کر رہا ہے, اور اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے پروپورشن نہیں ہوتا. اگر ان پر ایک حملہ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں وہ 1000 حملے کر دیتے ہیں, تو وہ اس تناسب کو تو بالکل بگاڑ دیتے ہیں. وہ حزب اللہ کی مزاحمت جاری ہے. حزب اللہ کو مائنس آپ اس لیے نہیں کر سکتے اس پوری ایکویشن سے کہ لبنان میں جو شیعہ آبادی ہے وہ جسے کہتے ہیں بالکل لاک اسٹاک اینڈ بیرل, وہ حزب اللہ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں پوری طرح سے. پھر وہاں پر ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا. پھر آپ یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے خانہ جنگی کی کیفیت ہو جائے گی, جو کہ ظاہر ہے پھر اسرائیل کو سوٹ کرے گی اگر وہاں پر ہوتی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ لبنان چاہتا ہے کہ اس کو اس معاملے سے دور رکھا جائے, لیکن چونکہ حزب اللہ ایک فریق ہے
اور ایران کسی بھی طرح سے اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایران اپنی پراکسی سے ودرا ہو جائے گا, لیکن دیکھیے کہ دنیا کی اگر ہم حالیہ 40-50 برس کی تاریخ دیکھیں تو یہ صرف دوسری دفعہ ہوا ہے کہ کسی تیسرے ملک کے لیے کسی نے حملہ کیا ہو, جیسا کہ امریکہ نے کیا تھا عراق پہ کویت کی وجہ سے, اور اب ایران نے لبنان کی وجہ سے اسرائیل پہ حملہ کیا.